ایک دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں اپنے خالہ کے گھر آرام فرما رہے تھے۔ اچانک ان کی آنکھ کھلی اور وہ مسکرا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے اسی وقت ایک ویژن دکھایا گیا ہے کہ میری امت کے کچھ لوگ سمندروں پر جنگ کے لیے ایسے جا رہے ہیں جیسے بادشاہ اپنے تخت پر ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمان حضرت عمر کے دور میں دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور بن چکے تھے، لیکن اب بھی مسلمانوں کی ایک بہت بڑی کمزوری تھی، سمندر۔ پچھلے 700 سال سے رومن امپائر کا راج تھا اور ان کے پاس دنیا کی سب سے بڑی نیوی تھی، 1000 جنگی کشتی۔ حضرت عمر کے بعد مسلمانوں کے نئے خلیفہ حضرت عثمان بنے۔ آخر حضرت معاویہ کے بار بار کہنے پر حضرت عثمان نے انہیں سائپرس پر حملہ کرنے کی اجازت دے دی۔ جیسے ہی مسلمانوں کی فوج سائپرس پہنچی، سائپرس کے سارے لوگوں نے مسلمانوں کے سامنے سرنڈر کر دیا۔ یہ اسلام کی نیوی کی سب سے پہلی فتح تھی، لیکن 4 سال بعد جب مسلمانوں کی نیوی میں کشتیاں اور بھی بڑھ گئی، حضرت معاویہ ان سارے جہازوں کو لے کر اور بھی آگے بڑھے اور سیدھا رومن امپائر کے کیپٹل کانسٹینٹینوپل استنبول کی طرف بڑھنے لگے۔ یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ مسلمان رومن کیپٹل کے اتنے قریب پہنچ گئے کہ مسلمان اپنی آنکھوں سے رومن بادشاہ کے قلعے کو دیکھ رہے تھے اور رومن بادشاہ کانسٹنس مسلمانوں کی فوج کو دیکھ رہا تھا۔ مسلمان رومن کیپٹل پر حملہ کرنے کے لیے بالکل ریڈی تھے۔ مسلمانوں کی فوج کو اپنے کیپٹل کے اتنے قریب دیکھ کر اب رومن بادشاہ اور برداشت نہیں کر سکتا تھا اور اس نے فیصلہ کیا کہ اب میں ان مسلمانوں کو رومن نیوی کی اصل طاقت دکھاؤں گا، اور مسلمانوں کے 200 جنگی جہاز فل سپیڈ رومنز کی طرف بڑھنے لگے۔ سمندروں کی جنگ یرموک کہا جاتا ہے کیونکہ یہ اس زمانے کی دنیا کی سب سے بڑی سمندری جنگ تھی، جس سے اب سمندر کے بیچ میں ایک بہت بڑا جنگ کا میدان بن گیا۔ یہ دیکھ کر مسلمانوں کا جذبہ اور بھی بڑھا اور انہوں نے اتنا زبردست حملہ کیا کہ رومنز کی 500 کشتیاں ایک ایک کر کے گرنے لگی اور رومن بادشاہ کو بھی سمجھ آ گئے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ لیکن شہید ہونے سے پہلے خلیفہ عثمان نے دنیا کے سمندروں پر راج کرنے والے 700 سال پرانی رومن نیوی کو بالکل ختم کر دیا تھا۔ سبسکرائب